الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز شرکائے علمہ البیان سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 10-11 منٹ کے مختصر درس سیرت کا سلسلہ جاری ہے۔ موضوع ہے بدر کی فیصلہ کن جنگ اور جنگ بدر کی اہمیت۔ حضرات، ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک ہی میں بدر کی وہ فیصلہ کن اور تاریخ ساز جنگ ہوئی، جس میں امت اسلامیہ کی تقدیر اور دعوت حق کے مستقبل کا فیصلہ ہوا، جس پر پوری نسل انسانی کی قسمت کا انحصار تھا۔ اس کے بعد سے آج تک مسلمانوں کو جتنی فتوحات اور کامیابیاں حاصل ہوئیں اور ان کی جتنی حکومتیں اور سلطنتیں قائم ہوئیں، وہ سب اسی فتح مبین کی رہین منت ہیں جو بدر کے میدان میں اس مٹھی بھر جماعت کو حاصل ہوئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو یوم الفرقان فیصلہ کن دن قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اگر تم خدا پر اور اس کی نصرت پر ایمان رکھتے ہو، جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مٹ بھیڑ ہوئی، اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ حضرات، اس جنگ کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان شام سے قریش کے ایک بڑے تجارتی کارواں کو لے کر مکہ جا رہا ہے، جس میں بڑا مال و اسباب ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مسلمانوں اور مشرکوں میں معرکہ آرائی کا سلسلہ جاری تھا، اور قریش نے اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کے مقابلے راہ حق میں رکاوٹیں ڈالنے، مسلمانوں کے لیے مختلف قسم کی مشکلات پیدا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ انہوں نے اپنے سارے مالی وسائل، سامان جنگ اور ضروری اسباب اس کے لیے وقف کر رکھے تھے، اور ان کے جنگی دستے مدینے کے حدود اور چراگاہوں تک پہنچ جاتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان، جو اسلام کا بدترین دشمن تھا، اتنے بڑے قافلے کے ساتھ آ رہا ہے، تو آپ نے لوگوں کو آگے بڑھ کر اس کا سامنا کرنے کا حکم دیا، لیکن اس کا بہت زیادہ اہتمام اور فکر نہیں کی گئی، اس لیے کہ وہ بہرحال ایک تجارتی قافلہ تھا، کسی لشکر کی فوج کشی نہ تھی۔ ادھر ابو سفیان کو یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے مقابلے کے لیے مدینے سے روانہ ہو چکے ہیں، تو اس نے فوراً اپنا قاصد مکہ بھیجا اور قریش سے فریاد کی کہ وہ اس کی مدد کریں اور مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روکیں۔ جب یہ فریاد اور پکار مکہ پہنچی تو قریش نے جنگ کی پوری تیاری شروع کر دی اور بہت تیزی کے ساتھ ایک لشکر جرار لے کر مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے سرداروں میں سے کوئی سردار باقی نہ بچا جو اس میں شریک نہ ہوا ہو۔ انہوں نے اطراف کے تمام قبائل کو اس میں شریک کر لیا، اور قریش کی مختلف شاخوں کے آدمی اس میں شامل تھے، اور بمشکل کوئی باقی تھا۔ یہ لشکر بڑی حمیت، نخوت، غیظ و غضب اور انتقامی جذبے کے ساتھ روانہ ہوا۔ حضرات، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس جنگ بدر کا منظر اور پس منظر جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، ایک دفعہ آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ بدر کے واقعات کو آگے پیش کرنے میں ہمیں ایک سہولت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 6 تا آیت نمبر 14 میں اس وقت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ استغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به
وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے، اور اس وقت کو یاد کریں جب اللہ کا آپ سے وعدہ تھا کہ دونوں گروہوں یعنی ابو سفیان کے شام سے واپس آنے والے تجارتی قافلہ اور ابو جہل کی قیادت میں آنے والے دشمنوں کے لشکر میں سے ایک آپ کے ہاتھ لگے گا، اور تم لوگوں کی عین تمنا یہ تھی کہ کمزور اور بے طاقت قافلہ تجارت تمہارے ہاتھ لگے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فیصلوں کے ذریعے حق ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ وہ حق کا حق ہونا ظاہر فرما دے اور باطل کو مٹا دے، چاہے مجرموں کو کتنا ہی ناگوار لگے۔ یعنی وہ چاہتا تھا کہ لشکر سے مقابلہ ہو۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم اپنے پروردگار سے مدد کی دعا کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا سنی اور فرمایا کہ میں تمہاری مدد 1000 فرشتوں سے کروں گا جو پے در پہ آئیں گے، اور اللہ نے اس کی تمہیں خوشخبری دی، اور یہ چاہا کہ تمہارے دلوں کے یقین میں اضافہ ہو، ورنہ نصرت تو اللہ کے پاس سے آتی ہے، بے شک اللہ غالب و حکمت والا ہے۔ اسی طرح اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تم پر تمہارے سکون اور امن اور بے خوفی کی کیفیت کے لیے اونگ طاری کر دی تھی، اور جس سے مجاہدین سرشار تھے، اور تم پر وہ آسمان سے بارش برسایا تھا تاکہ شیطان کی گندگی تم سے دور کر دے، یعنی شیطان کے ناپاک وسوسوں سے تمہیں پاک کر دے، اور تمہارے لیے طہارت کا بھی سہولت سے انتظام فرما دے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور اس کے ذریعے تمہارے قدم بھی جما دے کہ ریتیلی زمین پر جب بارش ہوتی تو اس نے اسے میدان جنگ کے لیے اچھا فرش بنا دیا اور قدم جمنے کا انتظام ہو گیا۔ یاد کرو ان لمحات کو جب تمہارے رب فرشتوں سے کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کو جماؤ، میں کافروں کے دلوں میں ان کا رعب ڈال دوں گا، تم ان کی گردنوں پر وار کرو اور ان کی انگلیوں کے پور کاٹ دو۔ اور یہ سب اس لیے کیا گیا کہ ان دشمنوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑا مول لیا تھا، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرائے گا تو اللہ اس کو سخت سزا دے گا۔ دیکھ لو یہ اللہ کا عذاب ہے، اب اس کا مزہ چکھو، اور کافروں کے لیے مزید دوزخ کا عذاب ہے۔ حضرات، یہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 6 تا 14 کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم تعاون و مدد کی بنیاد پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ 12 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ 313 یا 14 یا 15 آدمی آپ کے ہمراہ تھے۔ بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ اتنی جماعت میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ ایک گھوڑا حضرت زبیر بن العوام کا اور ایک حضرت مقداد کا تھا، اور ایک اونٹ 2 اور 3 آدمیوں میں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بدر میں جاتے وقت ایک اونٹ 3 آدمیوں میں مشترک تھا، نوبت بنوبت سوار ہوتے تھے۔ ابو لبابہ اور حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیادہ چلنے کی نوبت آتی تو ابو لبابہ اور علی عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیں، ہم آپ کے بدلے میں پیادہ چل لیں گے۔ آپ یہ ارشاد فرماتے تم چلنے میں مجھ سے زیادہ قوی نہیں، اور تم سے میں زیادہ خدا کے اجر سے بے نیاز نہیں۔ حضرات، جیسا کہ آپ نے سنا ہے، ادھر زمزم غفاری ابو سفیان کا پیام لے کر مکہ پہنچا کہ تمہارا قافلہ معرض خطرے میں ہے، دوڑو اور جلد از جلد اس کی خبر لو۔ اس خبر کا پہنچنا تھا کہ تمام مکے میں ہلچل پڑ گئی، اس لیے کہ قریش کا کوئی مرد عورت ایسا نہ رہا تھا جس نے اپنی پوری پونجی اور سرمایہ اس
مال تجارت میں شریک نہ کر دیا ہو۔ اس لیے اس خبر کے سنتے ہی تمام مکے میں جوش پھیل گیا اور 1000 آدمی پورے ساز و سامان کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ ابو جہل سردار لشکر تھا۔ قریش نہایت کر و فر اور سامان عیش و طرب کے ساتھ گانے بجانے والی عورتوں اور طبلوں اور طبلچیوں کو ساتھ لے کر اکڑتے ہوئے اتراتے ہوئے روانہ ہوئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اس کا نقشہ پیش کیا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ، اے مسلمانوں تم ان کافروں کی طرح مت ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور اپنی قوت اور شوکت کو دکھاتے ہوئے نکلے۔ تقریباً تمام سرداران قریش شریک لشکر ہوئے، صرف ابو لہب کسی وجہ سے نہ جا سکا اور اپنے بجائے ابو جہل کے بھائی عاص بن ہشام کو روانہ کیا۔ حضرات، جنگ بدر کا آغاز میں نے آج کے درس میں کر دیا ہے۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ 3-4 درسوں میں یہ پورا واقعہ مکمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو پھلتا پھولتا پھر قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اہل اسلام میں وہ صلاحیتیں، خوبیاں، خصوصیتیں پیدا کرے جس سے یہ دنیا کے سامنے اللہ کے دین کو پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس خدمت کو آسان اور کر دے اور قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔